بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر۔ باب دوم، قبولیت۔ ابن آدم سے ایک دن پوچھا ابلیس نے، کیا چیز ہے وہ جس نے رکھا تمہیں ہمیشہ پرسکون، اور کیا شے ہے وہ جس نے کیا مجھے بے سکون؟ ابن آدم مسکرایا، اور کیا ابلیس کے گوش گزار، قبولیت لفظ ہے راز تیری میری کہانی کا۔ اے ابلیس، تو نے جھیلی عرش بدری کیونکہ تو تھا زوم بردار۔ ہوا نہ تجھ سے قبول کہ اللہ نے کی تخلیق، تجھ سے افضل تجھ سے بہتر ذات۔ جھیلی تو نے لعنت، ہوا تو عذاب کا حقدار۔ میں نے کی قبول بھوک، پیاس، غربت بے مثال۔ کبھی ملی بیماری، ٹوٹا دل، ہوئی جوانی بے حال۔ جھیلی تن پہ سختی، من پہ زخم بے شمار۔ میں رویا، میں چیخا، میں دھاڑا، میں سسکا، مگر ایک روز تھا قبولیت کا، وہی روز تھا مسروریت کا۔ تجھ کو لگتا ہے تو واحد ہے جو ہوا بے سکون سا؟ اے ابلیس، نافرمان دیکھ رکھے ہیں تجھ سے کم ذات کئی، جنہوں نے نہ کیا قبول اللہ کا فیصلہ صحیح۔ ہوئے ابلیس، صفت رہی ان کی صحبت وہی۔ ابلیس جو اپنی فتح پہ مسکرایا، یوں ابن آدم نے اس کی ہنسی روکی۔ اے ابلیس، تو رہے گا نامراد روز حشر تلک، کیونکہ ہے بشر کو مہلت برزخ کے فیصلے تلک۔ سنو اے انسان، اے جنون، چرند پرند کے گروا، قبولیت ہے تمہاری، بقا تمہاری ذات کا راز۔ مہدی کمبیر کے بلوچستان جانے سے ایک رات قبل قیسم کی چوکور عمارت تمام تر جلال کے ساتھ اسلام آباد کے سینے پہ کھڑی تھی۔ اس پہر سارے میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ ستمبر کا اختتام تھا، دن میں نمی اور جس اور رات کے وقت ٹھنڈی دل کو بھاتی ہوا۔ قیسم کی ساری بتیاں گل تھیں، بس دوسری منزل کا ایک شیشے کا اسٹوڈیو اس پہر روشن تھا، زرد بتیوں والا روشن اسٹوڈیو باہر کھڑے ہونے والے دیکھنے کو ایک ٹرانس میں دھکیل دیتا تھا۔ یقین نہیں آیا؟ ایک پل کو آنکھیں موندو، ایک اونچی عمارت ذہن کے پردے پہ لاؤ، پھر اس کی ساری بتیاں بجھاؤ۔ اب بس ایک کونے والی زرد بتی جلتی ہوئی دیکھو، اندھیرے میں ڈوبی ایک عمارت کی زرد جلتی ہوئی بتی، ہے نا دل فریب؟ ٹھنڈی ہوا، عمارت کی زرد جلتی بتی کے تعاقب میں آؤ تو شیشے کا اسٹوڈیو اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کہیں کارٹن کھلے پڑے تھے تو کہیں کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں چھوٹے چھوٹے بیٹس بکھرے ہوئے تھے ایسے جیسے ہیرے ہوں، تو کہیں سنگے مجسمے کھڑے تھے جن کے اوپر برانڈڈ لباس چڑھے تھے۔ اسٹوڈیو کے عین بیچ میں ایک سنگی مجسمہ تھا جس کے اوپر زرد روشنی پڑ رہی تھی۔ مجسمے کے اوپر اس لمحے ایک گہرے سرخ رنگ کا لمبا گاؤن ٹنگا تھا، سادہ لمبا سلک گاؤن۔ اس کے بازو پہ ننھے ننھے بیٹس لگے تھے، گلا خالی تھا، کمر کی جگہ پہ ایک سنہری بیلٹ تھا۔ وہ سادہ سا سرخ گاؤن اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ایک بازو پہ سنہری بیٹس لگ چکے تھے۔ مجسمے کا دوسرا سنگی بازو جس کے اوپر گاؤن تھا، اب وہ تیر کی مانند سیدھا تھا۔ نیم اندھیرے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی پہ زرد روشنی پڑ رہی تھی تو وہ مزید جاذب نظر آتا تھا۔ اس کی گندمی انگلیاں اس وقت ایک ننھا سا بیٹ بازو کے کنارے پہ لگا رہی تھیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا منہمک تھا کہ حد نہیں۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر مصور کے ہاتھوں جیسے تھے، شاید وہ ان کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی کہیں سے بھول بھٹک کر اس کے پیروں پہ پڑ رہی تھی۔ وہ نرم آرام دہ سلیپر پہنے ہوئے تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ نیلی اور سفید دھاری دار پینٹ۔ شرٹ کے دو اوپری بٹن کھلے تھے، شاید اسے گرمی لگ رہی تھی یا شاید وہ آرام دہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے؟ یہ آواز دروازے پہ کھڑے کسی مرد کی تھی۔ کیس سے اس ٹون میں بات کرنے کی جرأت کون کر سکتا تھا؟ ہاں تم صحیح سمجھے براک حنیف۔ وہ آدھا عرب دروازے پہ کھڑا طنزیہ انداز میں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیس نے اپنی گردن ایک جانب ڈھلکا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے سرخ گاؤن کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ اتنا اچھا لگا تھا، نظر کو اتنا بھایا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے آدمی کی زبان کو ایک بار پھر کھجلی ہوئی۔ تو اب ایک زن بیزار آدمی سرخ زنانہ گاؤن تیار کر رہا ہے،
ایک اور طنز۔ کیس نے ان کے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اب جھک کر کمر پہ لگے بیلٹ کو دیکھ کر رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اتری۔ وہ غیر آرام دہ ہوا تھا۔ کچھ تھا جو برا لگا تھا۔ وہ آدمی جس سے عورت لفظ سے سخت نفرت ہے، وہ اب عورتوں کے کپڑوں پہ ستارے موتی لگائے گا۔ یا اللہ میرے مولا، ایسا دن دکھانے سے پہلے میری 10 گرل فرینڈز مر کیوں نہیں گئیں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم اندھیرے میں کھڑے شخص نے ایک اور ہانک لگائی۔ کیس اب بھی نہیں مڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ماتھے پہ گرتے بال اس نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ یوں ہی جھکے اس نے کہنا شروع کیا، میرے عظیم ابا کہا کرتے تھے، ان کے گاؤں میں پورے چاند کی رات چند آوارہ کتے گلی میں کھڑے ہو کر بھونکا کرتے تھے۔ خاموش اسٹوڈیو میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ براک سنے گیا۔ ان کتوں کو نہ کھانا چاہیے ہوتا تھا، نہ پانی، اور نہ ہی سر چھپانے کو جگہ۔ وہ اب کمر کے بیلٹ کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کتے بھونکے جاتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ بھاری لہجہ سارے میں ارتعاش سا پیدا کر رہا تھا۔ براک نے ہانک لگائی۔ کیوں؟ کیس نے اب نوچ کر مجسمے کی کمر پہ لگا بیلٹ اتار لیا تھا۔ اس کے انداز میں جتنی جارحیت تھی، چہرہ پرسکون اتنا ہی تھا۔ کتے پورا چاند دیکھ کے پاگل ہوتے تھے۔ عام دنوں میں کوئی انہیں نوٹس نہیں کرتا تھا، اسی لیے پورے چاند کی رات وہ بھونک بھونک کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ آج پورا چاند ہے اور تم کون ہو، کیا اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اسی لمحے وہ آدھا ارب ہلکا سا ہنسا تھا۔ روشنی میں کھڑا شخص کہہ رہا تھا، ویسے میرے عظیم بابا مزاج کے سخت تھے۔ ایک دن ان کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ان کا VCR صحیح آواز نہیں دے رہا تھا۔ بابا نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس رات گاؤں میں 8 کتوں کی لاشیں گری تھیں۔ سب کہتے ہیں میں بھی اپنے بابا کی طرح گرم دماغ کا آدمی ہوں۔ اس نے بات ختم کر کے رخ براک کی جانب موڑا۔ کیس اب سیدھا کھڑا تھا۔ براک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ اگر سنجیدہ آنکھوں سے بھی تمہیں دیکھے تو تمہیں اس سے خوف آئے، یوں جیسے ایک سیریل کلر کا آخری شکار ہو تم۔ براک چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے بوٹ زمین پہ بکھرے گتوں پہ لگتے تو چرچر کی آواز آتی تھی۔ میری اماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب میرا پاکستانی باپ ہمیں اپنے گاؤں لے کر گیا تو ایک رات کو کتے بھونک رہے تھے۔ اس کی آواز گتوں کی چرچر پہ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ ایک آدمی کو ان کتوں کی آواز اسی طرح ناگوار تھی لگتی جیسے تمہارے عظیم ابا کو اس آدمی کو بھی ویسا ہی غصہ آیا تھا جیسا تمہارے ابا کو۔ وہ بھی گھر سے بندوق لے کر باہر آیا جیسے تمہارے ابا آئے تھے۔ وہ اب کیس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ گتوں کی بدنما آواز رک گئی۔ اسٹوڈیو میں گونجتا اس کا لہجہ پل بھر کو تھم گیا، لیکن چالیں پلٹ گئیں، تدبیریں الٹ ہو گئیں۔ ان کتوں میں ایک بھیڑیا بھی تھا کیس۔ بھیڑیے نے اس آدمی کو چیر دیا۔ پورے چاند کی رات صرف کتے نہیں، بھیڑیے بھی نکلتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ہوشیار رہو۔ اس کی آنکھیں اس وقت عجیب تھیں۔ کیس اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ براک اس کا کندھا تھپک کر ایک بار پھر اندھیرے کی اوڑ بڑھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ پار نہیں کیا تھا۔ جو بھیڑیاں کتوں کے جھر میں شکار کرنے نکلے وہ کتوں سے بھی بڑا کتا ہے۔ کیس کی دھیمی آواز کچھ جتا رہی تھی۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو سامنے والا کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ براک چند لمحے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ چند پل بعد کیس اس سرخ گاؤن کی کمر والی جگہ کو کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک کر چکا تھا۔ بس بازو پہ لگے ننھے بیٹس اور سلک کا لمبا گاؤن۔ وہ ستائش سے اسے گاؤن کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے اپنے ساتھ والے اسٹوڈیو سے ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا، کیس چونکا تھا۔ اب کے ڈبے اور مجسمے گرنے کی آوازیں آئی تھیں۔ کوئی تھا جو آفس میں گھس آیا تھا، لیکن نہ وہ ڈرا نہ جھجکا۔ یہ اس کی سلطنت تھی، وہ یہاں کا سلطان تھا۔ اس کے کمفرٹ زون میں بھلا کون داخل ہوا تھا؟ کیس نے زرد بتیوں تلے کھڑے اس سرخ گاؤن کو وہیں رہنے دیا اور خود بغیر چاپ پیدا کیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ کھٹکا بھی بڑھتا جاتا تھا۔ وہ محتاط قدم دھرتا ساتھ والے اسٹوڈیو کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ یکدم 3-4 ڈبے ایک ساتھ گرے تھے۔ کیس دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آہستہ سے جھک کر اس نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھی چھوٹی سی پسٹل باہر نکالی۔ وہ جو ہی سیدھا ہوا، اس کے عین سامنے کوئی تھا، وہی جس نے ڈبے گرائے تھے۔
وہی جس نے مجسمے توڑے تھے، اور وہی جو رات کے اندھیرے میں کسی کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ کون بھلا؟ موجودہ دن۔ سیاحوں کے گروپ نے ٹولی بنا رکھی تھی۔ مہدی کمبیر اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر کے پاس کھڑا تھا۔ یہ ٹرٹل بیچ کا ساحل تھا۔ گوادر کے 2 ساحل سب سے مشہور تھے، پدیزر ساحل، ٹرٹل بیچ۔ یہ نام ایک خاص وجہ سے پڑا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی برس قبل اس ساحل پہ لاتعداد کچھوے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس ساحل کا نام ٹرٹل بیچ پڑ گیا۔ مقامی زبان بلوچی میں اس بیچ کو کبی سی بیچ کہا کرتے تھے۔ اس ساحل کا پانی کرسٹل کلیئر تھا، وجہ یہاں لوگوں کا بہت کم آنا تھا۔ یہاں بس چند مقامی غیر مقامی بلاگر آیا کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو سکون سے چند گھڑی اپنے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ مہدی اس وقت اسی ساحل کی لہروں پہ اپنے پیر دھرے ہوئے تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے وہ ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا، لیکن کافی فاصلے کے باوجود نائٹ میئر کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ شاید وہ اس نام کے کسی شخص سے مخاطب تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہوئے کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ سانولے عام سے چہرے پہ دبا دبا سا غصہ تھا۔ شاید سامنے والے کی کوئی بات بری لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سمندر کنارے کھڑے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد ان کو یہاں سے اپنے ہوٹل جانا تھا۔ زینیا نے چند لڑکیوں کے لیے ان کی تصاویر اتار لیں۔ اب بس یہ مہدی کمبیر رہ گیا تھا۔ یہ آخر اپنی بات کب ختم کرے گا؟ وہ بات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے سلیکس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی USB نکالی تھی، جس کے ساتھ اس کا والیٹ بھی گرا تھا۔ زینیا نے ذرا سے فاصلے سے اس کا والیٹ گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، بشر ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ اس کے اپنے جھمیلے تھے، وہ کاروباری آدمی تھا، اس کا کام ہی ایسا تھا، فون ہر وقت بجتا رہتا تھا۔ چند لمحہ وہ اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہی اور پھر آگے بڑھائی۔ سیاہ لگے والی لڑکی لہروں کے ساتھ قدم ملاتے لڑکے کے پیچھے چل رہی تھی۔ سنہری آنکھوں پہ پڑتی دھوپ اس کی چھوٹی آنکھوں کو بند کیے دے رہی تھی۔ ٹرٹل بیچ کے عقب میں کھڑے مٹیالے پہاڑوں کے پیچھے سورج تھا، جس کی روشنی چھن کر سیاحوں کے چہرے پہ لگ کر پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ رک کر وہ نیچے جھکی، یہاں بس ذرا سا پانی تھا۔ زینیا نے جھک کر پانی کے نیچے پڑا والیٹ اٹھایا۔ آپ کا والیٹ گر گیا ہے، اس نے ہانک لگائی۔ مہدی نہیں مڑا، وہ اب بھی اپنی جگہ پر کھڑا بات کر رہا تھا، اب کہ اس کے چہرے پہ سخت غصہ تھا، سرخ چہرہ، بھجا ہوا چہرہ۔ زینیا کو اس لمحے اس کے قریب جانے سے دقت ہوئی۔ اسے ابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ غصے میں ہوتے تھے تو جھڑک دیتے تھے، نہ سامنے لوگ دیکھتے تھے نہ محفل۔ زینیا 1000 بار اپنے سارے خاندان کے سامنے جھڑکی گئی تھی۔ اسے ابا سے، خاندان سے خوف نہیں آتا تھا، اسے بے عزتی سے خوف آتا تھا، اسے آدھے خاندان کے سامنے سب کی اٹھانے سے خوف آتا تھا، اسے اب کسی بھی مرد سے بات کرتے ہوئے خوف آتا تھا، اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ والیٹ ہاتھ میں لیے کئی پل وہ کھڑی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس نے لہروں کے درمیان کھڑے شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہر قدم پہ اسے اپنے خاندان کے سامنے ہونے والی ذلت یاد آتی تھی۔ وہ بھولتی ہی کہاں تھی۔ ہائی IQ فوٹوگرافک میموری اسے سب یاد دلائے رکھتے تھے۔ مہدی سے چند قدم کے فاصلے پہ اس نے اپنے قدم روکے۔ پنڈلیاں پانی میں گیلی ہو رہی تھیں، کولہاپوری چپل پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ نم ہوا اس کے سختی سے بندھے بالوں کو ڈھیلا کر چکی تھی۔ آپ کا والیٹ گر گیا تھا۔ اس نے والیٹ مہدی کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غصے میں سامنے والے کو سخت کہنے لگا تھا یکدم ٹھہر گیا۔ اپنے بائیں طرف کھڑی لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ فون کے اس پار شخص نے اس لڑکی کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مہدی نے فون کان سے ہٹایا اور اپنے سامنے کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ زینیا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ تھا جو مسنگ تھا، جیسے کیوں وہ ابا کی طرح چیخا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، یہ پتہ نہیں کیسے گر گیا، وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے ممنونیت سے کہہ رہا تھا۔ آواز بجھی ہوئی تھی، جیسے با دقت نرمی دکھا رہا ہو۔ زینیا نے ہاتھ آگے بڑھا کر والیٹ اسے تھما دیا۔ لہروں اور پہاڑوں نے پھر اسے مڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپسی پلٹ رہی تھی۔ مہدی چند لمحے سے جاتے دیکھتا رہا اور پھر موبائل دوبارہ کان سے لگا لیا۔ وہ اب پاؤں سے لہروں کو ٹھوکر مار رہا تھا، پانی اچھل رہا تھا۔ اسی لمحے زینیا اپنی جگہ رک گئی تھی۔
اس نے مڑ کر ایک نظر مہدی کو دیکھا، وہ ہنوز پانی کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ زینیا نے کندھے پہ لٹکا اپنا کیمرہ اتارا، ہاتھ میں پکڑ کر اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہاں مہدی نے پانی کو ایک ٹھوکر ماری اور یہاں کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر اپنے اندر قید کر لیا۔ پانی کے چھینٹے یوں ہی فضا میں بلند رہے۔ مہدی فون کان سے لگائے کھڑا رہا اور تصویر بن گئی۔ عقب میں کھڑے پہاڑوں نے بھی ستائش سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب وہ چلتے پھرتے اس کی مزید تصاویر بنا رہی تھی۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں۔ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے بھی کیمرہ آنکھ سے ہٹایا نہیں تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور وہ اس کی ہنسی کو آنے والے وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے کال کاٹ دی۔ اب وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تصاویر کے بننے سے انجان نہیں تھا۔ وہ دن رات کیمرے کے آگے رہنے والا آدمی تھا، کیمرے سے انجان نہیں تھا۔ یکدم وہ پانی کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ زینیا نے کیمرے آنکھ سے ہٹا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ مہدی مسکرایا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ کہہ رہا ہے، کم آن زینیا حاکم، تصاویر اتارو۔ اس نے سر جھٹکا اور کیمرہ واپس آنکھ کے آگے کر لیا۔ اس آدمی کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں تھا، ہاں مگر آنکھیں، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ وہ یہاں کا ہو کر بھی دیار غیر کا معلوم ہوتا تھا۔ پانی کے بیچوں بیچ بیٹھا وہ مسکرا رہا تھا۔ ویئرڈو۔ زینیا نے اس کی آنکھوں کو کیمرے میں قید کرتے ایک بار پھر دہرایا۔ کالج کی عمارت اس پہر تازہ دم سی تھی۔ نئے رنگ و روغن نے کیا تازگی بخشی تھی۔ پودوں اور درختوں کی کانٹ چھانٹ نے یکدم سارا ماحول ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ آج کلاس خالی تھی۔ لڑکیوں کو کوئی ٹولی یہاں نہ تھی۔ وجہ آج کی ایکسٹرا کلاسز تھیں۔ فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی طالبہ کونج حاکم کے کمرے جماعت میں داخل ہوں تو وہ سانولی رنگت والی لڑکی کھڑکی کے ساتھ والے ڈیسک پہ بیٹھی تھی۔ کلاس خاصی بڑی اور ہوادار تھی۔ چھت سے لٹکتے پنکھوں کی ہوا فرحت بخش رہی تھی۔ دیواروں پہ مختلف چارٹس لگے تھے۔ یہ عمارت گوادر شہر میں واقع تھی۔ حاکم نواب کا گھر شہر کی حدود سے ذرا باہر تھا، لیکن یہاں اس کالج میں آنے کے لیے کونج کو زیادہ دقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کالج کی بس سہولت کا منبع تھی۔ اس وقت کلاس میں میڈم امامہ کی آواز گونج رہی تھی۔ فزکس کی استانی صاحبہ خاصی سخت تھیں۔ صاف ستھرے نقوش والی میڈم امامہ کی ایکس رے کرتی نظریں اس پھر ساری کلاس میں دوڑ رہی تھیں۔ کل میں نے آپ سب کو ایک نیومیریکل دیا تھا اور میں نے یاد دہانی کروائی تھی کہ کل تک تمام بچیاں وہ نیومیریکل مجھے جمع کروائیں گی۔ کیا آپ سب نے کام کر لیا؟ ان کا لہجہ سخت نہ تھا تو نرم بھی نہ تھا۔ میڈم سے خوف صرف اس لیے آتا تھا کہ وہ کام نہ کرنے پہ خود کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہ بچی کا بازو پکڑا اور یہ لے گئیں پرنسپل صاحبہ کے پاس، اور پرنسپل جیسی بے عزتی کرتی تھی اسے تم سالوں نہ بھول پاؤ۔ میڈم کے سوال پہ چند فرنٹ بینچز نے لہک لہک کر ہاں میں جواب دیا تھا۔ چند نے فوراً لکھنا شروع کیا تھا اور چند خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی باری کا انتظار کرنے والوں میں کونج بھی تھی اور اضطراب زدہ چہروں میں وہ بھی تھی۔ وہ کون؟ وہی پستہ قد مناسب نقوش والی لڑکی، وہ جو فیور دینے آئی تھی، لیکن اس کے بعد دلاسا نہیں دیا۔ وہ عشرت منصور تھی۔ کونج کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتے جاتے ایک دوسرے کو دیتے رہنا اور چند غیر مشروط فیورز جن کا مظاہر تم ایک بار دیکھ چکے ہو۔ عشرت اس وقت سخت اضطراب کا شکار تھی۔ ناخن چباتے ہوئے وہ یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی کونج نے اتفاقاً اسے دیکھا تھا اور پھر ٹھٹکی۔ عشرت اسے پریشان لگی تھی۔ کونج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ نیومیریکل نہیں کیا، وہ بغیر آواز کے بولی۔ میڈم بس 2 ڈیسک دور تھیں۔ بے عزتی! کونج کو اب کے واقعی تشویش ہوئی تھی۔ اس نے اپنی رف کاپی سامنے کی اور اس پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ فضول عورت، کیوں نہیں لکھا؟ کاپی ہوا میں بلند کی تاکہ تحریر عشرت کو نظر آ جائے۔ وہ پڑھ چکی تو اپنی کاپی پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ بھائی کی منگنی کی شاپنگ کرنی تھی، اب میں کیا کروں گی؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اللہ اللہ، اسے بے عزت نہیں ہونا تھا۔ اب میڈم کونج کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی رجسٹر پہ لکھا سوال دکھا رہی تھی۔ چند غلطیاں تھی شاید۔ کونج نے عشرت کو دیکھا، وہ رو دینے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ دکھائیں کونج، آپ نے کیسے حل کیا ہے؟ میڈم کی بھاری آواز پہ کونج اپنی ڈیسک پہ کھڑی ہوئی۔ رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2 گھنٹوں کی محنت سے لکھا نیومیریکل اس کے بیچ والے صفحوں پہ درج تھا۔ وہ
شش و پنج میں مبتلا چند پل ٹکر ٹکر میڈم کا چہرہ دیکھ رہی تھی. دل میں 1000 بار خود کو ملامت کی اور 10,000 گالیاں عشرت کو دیں اور پھر اس نے سر جھکا دیا. آئی ایم سوری میڈم، میں نے کام نہیں کیا، اس نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا. اس کی بات پہ کلاس کی آدھی لڑکیوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا. وہ کونج حاکم تھی، مڈل بینچر. وہ پڑھتی فرسٹ بینچر کی طرح تھی اور اس کے کام بیک بینچرز والے تھے. آج پہلی بار تھا جب میڈم امامہ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ نے کوئی کام نہیں کیا تھا. چند سخت سست سنا کر میڈم ہٹ گئی تھی. کون جانتی تھی اب اس کلاس سے کوئی بھی پرنسپل کے آفس نہیں جائے گا. وہ میڈم کی فیوریٹ تھی، اگر باقی کلاس جائے گی تو اسے بھی جانا پڑے گا، اور میڈم امامہ کو یہ ہرگز منظور نہ ہوتا. یہ ٹیچرز کا فیوریٹزم. آج آپ سب کو معاف کر رہی ہوں، لیکن کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میڈم واپس بورڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہی تھی. کونج نے 1000 دفعہ خود پہ لعنت بھیجی تھی، ساتھ ہی مڑ کر اپنے دائیں جانے والی ڈیسک کی طرف دیکھا. عشرت ممنونیت سے مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں کے آنسو غائب تھے. اداکار نہ ہو تو. میڈم اب کچھ اور کہہ رہی تھی. کونج بے دلی سے ان کی بات سنے گئی. بیزاری تھی. خیر، فیور تو دیا نا، یہی کافی ہے. اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا. اسلام آباد کی ایک چوڑی سڑک پہ اس وقت کیس کمبیر کی سیاہ مرسڈیز اپنے ٹائر دھرتی ہوئی جا رہی تھی. شام کا وقت تھا. اندھیرا سارے میں پر پھیلانے کو بےتاب تھا. چوڑی سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے. خاموشی، خوبصورتی اور ایستھیٹک وائبس کے لیے اسلام آباد سے بہتر کوئی شہر ہو ہی نہیں سکتا. مغرب کی اذانیں بلند ہوئیں اور اسی لمحے کیس کی گاڑی ایک پینٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکی. اندر سے میوزک کی چنگھاڑتی آواز آ رہی تھی. شوفر نے دروازہ کھولا تو کیس نے قدم باہر نکالے. وہ نک سے تیار تھا. گندمی رنگت دمک رہی تھی. سیاہ سوٹ میں وہ جاذب نظر لگ رہا تھا. کچھ وقت بعد وہ پینٹ ہاؤس کے اندر تھا. نیلی سرخ چھلملاتی لائٹس کے درمیان ناچتے گاتے لڑکے لڑکیاں. ایلیٹ کلاس کے جوان بچوں کے چونچلے تھے. کیسے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا. اس کی نظریں متلاشی تھیں اور اسی پل ایک کونے میں اسے وہ نظر آئی. ماڈل جیسی جسامت والی دبلی پتلی لڑکی جس کے بال لمبے اور خوبصورت تھے. وہ کسی لڑکے کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی. ہاتھ میں گلاس تھام رکھا تھا. اس نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا جس سے پنڈلیوں کے اوپر تک ٹانگیں نظر آتی تھیں. سرخ ہیلز کے ساتھ سرخی بیگ جھولے میں ڈالے بیٹھی انیسہ بختیار کمبیر. کیس چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا. انیسہ کے قریب رک کر اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا. انیسہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. چہرہ سفید پڑنے لگا تھا. کیس آج اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا. اس کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا. کیس نے ایک نظر سارے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا. میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جانا چاہ رہا ہوں، کچھ وقت ساتھ گزارنا ہے. آپ اسے پھر کبھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کی بات سنتے ہی سب نے مختلف الفاظ منہ سے نکالے تھے. ڈیسنٹ مینرڈ بیہیوڈ. اس نے شل کھڑی انیسہ کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا. کئی لڑکیوں نے اسے رشک سے دیکھا تھا. کاش وہ اس کے گھنگرالے بالوں کو چھو کر محسوس کر سکتی. باہر آ کر وہ انیسہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا. نہ کچھ بولا نہ سنا، بس خاموشی سے خاموشی تھی. انیسہ بار بار پہلو بدل رہی تھی. گاؤن کو کھینچ کر پنڈلیاں اور ٹانگیں ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی. کیس سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے جس طرح بیٹھی تھی وہ ناراض ہو سکتا تھا. اس کی جدوجہد دیکھ کیس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے گھٹنوں پہ ڈال دیا. چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر رخ باہر دوڑتی گاڑیوں کی طرف موڑ لیا. تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہ تھے. انیسہ کا کمرہ، بیڈ پہ بیٹھی وہ اور باہر سے ڈریس شرٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوتا کیس. وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر بیٹھا. کیا وہ جگہ تمہارے جانے کے لائق ہے؟ انیسہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا وہ نرمی سے استفار کر رہا تھا. وہ کچھ نہ بولی، بس گردن جھکا دی. کیا وہ لوگ، وہ ایلیٹ کلاس کے آوارہ لڑکے تمہارے لائق ہیں؟ کیا وہ اس لائق ہیں کہ انیسہ بختیار کمبیر ان کے پہلو میں بیٹھے؟ یہ تو ایک آنر ہے نا؟ انیسہ نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پہ ڈھیر سارا کرب آن چہرہ تھا. کیس کہے گیا، تم انیسہ، تم اتنی نوبل اور ہو اتنی قیمتی ہو کہ تمہیں لفظوں میں تمہاری قدر نہیں بتا سکتا. کیا تم اس طرح اپنی ذات کو بے قدر کرنا چاہتی ہو؟ اب کہ وہ نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا. انیسہ سر جھکائے روئے گئی. یہ کلبز، یہ پارٹیز، یہ بوائے فرینڈز، یہ وقتی تسلیاں اور دلاسے ہیں.
یہ تمہارا اسکیپ موڈ ہے. تمہیں قبولیت کے درجے پہ آنا ہے بیٹا. تمہیں نہیں لگتا یہ صحیح وقت ہے؟ وہ کب سخت چٹان سے موم بن جاتا تھا پتہ کب چلتا تھا. اب کہ انیسا اس کے کندھے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی. ڈھیر سارے آنسو، بلند سسکیاں، کب سے جو ڈھیر سارا دکھ اندر سنبھال رکھا تھا وہ اب آنسوؤں کی صورت باہر نکل رہا تھا. کیس خاموشی اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا جیسے وہ کوئی 2 سالہ بچی ہو. مجھ سے نہیں ہوتا کیس، اب یہ مجھ سے نہیں ہوتا. یہ گھر، ابا، چچا، یہاں ان سب کے ساتھ میرا دم گھٹ رہا ہے. وہ اس کے بازو سے لگی زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی. چچا خود معذور ہیں، وہ میری ٹانگیں کاٹ دینا چاہتے ہیں. ابا لاؤنج لیزرڈ بن گئے ہیں اور اب وہ مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. اس گھر میں کوئی قبول کرتا ہی نہیں کہ چند سال پہلے ایک طوفان آیا تھا اور ہمارا سب کچھ بہا کر لے گیا. کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کٹے ہوئے دھڑ اب جڑ کر سالم انسان نہیں بنیں گے. وہ اپنی رو میں کہہ گئی جبکہ کیس کے دل کو یہاں دھکا سا لگا تھا. اس کے ابا عظیم ابا اب کبھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. اس کا دل ایک پل کو رکا تھا. چچا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے ان کی پسند کے لڑکے سے باندھ دیں. ان کو قبول کرنا چاہیے کہ اب وہ ایک معذور مرد ہیں اور میں ٹانگوں پہ کھڑی لڑکی. ان کا مستقبل ویل چیئر ہے اور میرا مستقبل ریس. کیوں وہ میرے پیچھے پیروں میں زنجیر باندھ رہے ہیں؟ کیوں وہ قبول نہیں کر لیتے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اپنی مرضی کے گھر میں رہوں گی؟ کیوں کیس، کیوں؟ وہ ہچکیاں لینے لگی تھی. اس کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا. چہرہ سرخ ہو رہا تھا. چیخ چیخ کر گلا بیٹھ رہا تھا. آپ مجھے سمجھیں بھائی، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. میں اور ابا اور چچا کی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. میں سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی. مجھے بس یہاں سے، اس گھر سے دور بھیج دیں، کسی نئے ملک، کسی نئی جگہ. خدا کے لیے مجھے اس ہانٹڈ ہاؤس سے باہر نکالیں جہاں ہر ایک سے بڑھ کر ایک بڑی بلا ہے. میں ان سب کے درمیان نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی بھائی. اس کے آنسو متواتر بہہ گئے لیکن اب وہ خاموش ہو چکی تھی. شاید گلا تھک گیا تھا یا پھر شاید گلا کرتے کرتے تھک گئی تھی. کیس چند پل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا. انیسا بس سسک رہی تھی. چند لمحے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی. کیس نے نرمی سے اسے اپنے سے جدا کیا. انیسا اب اپنی سرخ گیلی آنکھیں رگڑ رہی تھی. کیس بیڈ پہ سیدھا ہو بیٹھا، یوں کہ ایک ٹانگ موڑ لی اور ایک بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی. انیسا آپ کے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. گھٹنے موڑ کے سینے سے لگا لیے تھے. اس کی آنکھیں ویران تھیں، چہرہ کھنڈر. کیس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. اسی نے تو ان ہاتھوں سے پکڑ کر اسے چلنا سکھایا تھا. وہ اس گھر میں ہر فرد کا باپ اور ماں تھا. تم کیا چاہتی ہو؟ نرم سا استفسار. قبولیت، یک لفظی جواب آیا. میں قبولیت چاہتی ہوں کیس، آپ سب سے. آپ سب کو قبول کرنا ہوگا کہ میں کٹ پتلی نہیں ہوں. آپ سب مجھے کھونٹے سے باندھ نہیں سکتے. ابا مجھ پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے اور چچا میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. اور آپ بھائی، آپ اس ٹریجڈی کو قبول کریں جو برسوں پہلے ہمارا سب کچھ نگل گئی تھی. وہ جو غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، آخری بات کرتے ہوئے انیسا نے نظریں چرائیں تھیں. کیس یک ٹک اسے دیکھتا رہا. یہ بچی تھی جسے ہاتھوں سے پالا تھا. یہ اتنی بڑی کب ہو گئی؟ اگر میں تمہیں وہ سب دے دوں جو تم چاہتی ہو تو تم مجھے کیا دو گی؟ کیس نے اس کا ہاتھ چھوڑے اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے. جو آپ مانگیں. میں تم سے وہی مانگوں گا جو تم نے مجھ سے مانگا ہے. کیسی قبولیت؟ وہ حیران ہوئی. کیس کی آنکھیں اب کے مختلف ہوئی تھیں، شفاف اور سرد. تمہیں قبول کرنا ہوگا کہ وہ لاؤنج لیزرڈ تمہارا باپ ہے اور اب وہ ساری زندگی اسی طرح رہے گا، ڈومینیٹنگ اور بیکورڈ. اس کی آواز میں کچھ تھا کہ انیسا کو اس سے خوف آیا. وہ معذور آدمی ہمارے گھر کا بڑا ہے. میں 32 سال کا ہو کر بھی اس معذور انسان کے سامنے مکمل طور پر کھڑا نہیں ہوتا. تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا. اس نے جتایا. میں اس عمر کو یقینی بناؤں گا کہ کوئی وہ معذور آدمی تمہاری ٹانگیں مفلوج نہ کرے، لیکن تم یاد رکھنا میں تمہیں اس کی آنکھیں اندھی کرنے نہیں دوں گا. انیسا کا دل سکڑ کر پھیلا تھا. یہ وہ کیس نہیں تھا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ روئی تھی. یہ تو کندھے کاٹ کر پھینک دینے والا سیریل کلر لگتا تھا. میرے لیے میرا سارا خاندان اہم ہے انیسا، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا. نہ کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے گا، نہ تمہیں کسی کے ساتھ غلط کرنے دوں گا. آج کے بعد تم اس مسیح لڑکے سے نہیں ملو گی. انیسا ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکی. اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں.
آپ کو کیسے پتا؟ کئی لمحے بعد اس کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کیس مسکرایا، ایک سیریل کلر کی اپنے شکار کو اعزاز دینے کے بعد والی مسکراہٹ۔ تمہارے ابا لاؤنج لزرڈ ہو سکتے ہیں، چچا معذور ہو سکتے ہیں، میں کیس ہوں۔ اپنے خاندان کی باری آ جائے تو میری 4 آنکھیں اور 10 ٹانگیں ہو جاتی ہیں تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیس نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، انیسہ مردہ ہوتی آنکھوں سے اور سن ہوتے کانوں سے اسے سن رہی تھی۔ جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، گھومنا چاہتی ہو گھومو، پیسہ اڑانا ہے اڑاؤ، لیکن واپس اس گھر میں آنا ہوگا تمہیں۔ میں یہاں ایک بسمل ہوں بھائی۔ انیسہ کی آواز زخمی لگتی تھی۔ اس دنیا میں کون بسمل نہیں ہے؟ وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ اس میں لوگوں کو لاجواب کرنے کا ہنر تھا۔ چند لمحہ اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ انیسہ نے تھک کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اس گھر کی سب سے بے بس بسمل تھی۔ دن اپنی تمام تر روشنی کندھے پہ ٹنگی بوری میں سمیٹے ذات پہ چڑھے سارے اندھیرے آسمان پہ پھیلائے رخصت ہو چکا تھا۔ گوادر شہر پہ پھیلی رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حاکم نواب کے گھر میں آج سناٹا تھا۔ ابا آج بشر کو لے کر کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ اماں ساتھ والے گھر گئی تھیں اور دادی اس وقت اپنا ڈرامہ ٹائم انجوائے کر رہی تھیں۔ جو واحد آوازیں آتی تھیں وہ گھر کی چھت سے آتی تھیں، کونج کی ایکسائٹمنٹ سے بھری آواز، اور تحمل سے اس کو جواب دیتی زینیہ حاکم۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ وہاں سب سے ہینڈسم لڑکا کون سا تھا؟ اس کی بات پہ تار سے کپڑے اتارتی زینیہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ بے اختیاری سے کیفیت میں اسے وہ سبز آنکھیں یاد آئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا تھا۔ ہینڈسم تو نہیں، لیکن ایک لڑکا تھا جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھیں۔ اس آدمی کے پاس اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو وہ ادھورا لگے گا۔ لہجہ عام تھا، بے حد عام۔ اسے اس لڑکے سے کسی قسم کی کشش نہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن بس اس کی آنکھیں ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ ویئرڈو، اس نے ایک بار پھر خود کلامی کی۔ کیا تمہیں وہ لڑکا پسند آ گیا؟ کیا وہ اتنا خوبصورت تھا؟ تم نے اس سے بات کی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ چار پائی پہ بیٹھی کونج کا بس نہیں چلتا تھا کہ زینیہ کے حلق میں انگلی ڈال کر ساری باتیں اگلوا لے۔ اپنی سائز سے بڑے جوڑے میں ملبوس وہ کارٹون لگ رہی تھی۔ بکمت، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اچھا لگا۔ ہاں، لیکن اس کی آنکھیں اچھی تھیں۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میں چیزوں سے ان کی خوبصورتی بہت جلد بور ہو جاتی ہوں، لیکن میں اس کی آنکھوں کی تصویر 1000 بار لے سکتی ہوں۔ اللہ کی قدرت ہے بس۔ وہ سرے کپڑے اتار کے کندھے پر ڈالتی ہوئی چارپائی کی طرف آ رہی تھی۔ کونج اس کی بات پہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ چہرے کا زاویہ بگڑا۔ مطلب تمہیں وہ لڑکا نہیں، بس اس کی آنکھیں اچھی لگیں، وہ بھی اپنی فوٹوگرافی کے لیے؟ جی بالکل، آپ کا خیال درست ہے، زینیہ مسکرائی۔ اچھا زینی، ایک بات پوچھوں؟ کونج سنجیدہ ہو گئی تھی۔ زینیہ کے ذہن میں فوراً الارم بجا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کس کی بات ہوگی۔ اس نے کپڑے الگ الگ کرنا شروع کیے۔ پوچھو؟ وہ چارپائی پر رکھے کپڑے طے کرنے لگی۔ گردن جھک گئی، آنکھیں سخت ہو گئی تھیں۔ کونج نے ایک محتاط نظر اس کو دیکھا، گلا تر کیا۔ وہ زینیہ حاکم تھی، اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ کیا تم عبداللہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا اس نے تمہارا دل توڑا ہے؟ کیا اب تم اس کا انتظار نہیں کرتی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ لیے تھے اور اب ذرا ذرا سے خوف سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زینیہ کے دل پہ جیسے کسی نے برچی پھیر دی ہو۔ ابل ابل کر خون رسنے لگا تھا۔ یہ نام ہمیشہ تکلیف کیوں دیتا تھا؟ مڈل کلاس لڑکیوں کو محبتیں نہیں مسائل ہوتے ہیں، اور ان سب مسائل کے درمیان عبداللہ میرا کمفرٹ تھا۔ اس کی آنکھیں چارپائی پہ رکھے کپڑوں پہ ٹکی تھیں۔ مجھے عبداللہ سے کبھی محبت نہیں رہی، وہ بے حد ہلکی شکستہ آواز میں بولی تھی۔ عبداللہ میرا کمفرٹ زون تھا، میں اس کے نام کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو گئی تھی۔ زینیہ کا نام آئے گا تو عبداللہ کا نام ضرور آئے گا، یہ یقین تھا۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ عبداللہ اس سے رلاتا تھا۔ اس نے میرا دل نہیں توڑا کونج، اس نے بس مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ اس نے مجھے انکمفرٹیبل کیا ہے۔ شاید یہ دل ٹوٹنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے وہ ہر بوجھ سے خالی ہو۔ لیکن دل کا کیا، جس پہ منوں کے حساب سے بوجھ لدا تھا؟ آدھی زندگی اس جھوٹ کے ساتھ گزر گئی کہ عبداللہ آئے گا، اب باقی کی آدھی زندگی کا سچ قبول نہیں ہو رہا۔ وہ اب بھی کپڑے تہہ کر رہی تھی، انداز میں سستی تھی، یا شاید اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کونج آزردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں اب اس کا انتظار نہیں ہے؟ اور اس بات پہ زینیہ کے دل کو دھکا لگا تھا۔
اس نے دانتوں پہ زور دے کر خود کو رونے سے باز رکھا۔ عبداللہ اسے کمزور کر دیتا تھا۔ کئی پل خاموشی کھا گئی، کئی لمحے چپ کی نظر ہو گئے۔ میری خواہش ہے کہ وہ پلٹ آئے تاکہ تم اسے معاف کر سکو، تاکہ میری اونچی ناک ہو سکے، وہ مشینی انداز میں بولی۔ میں چاہتی ہوں وہ واپس آئے، کوئی ایسا وقت آئے جب وہ مجھے پکارے اور میں نہ جاؤں۔ میں نے کہا نا، مجھے اس سے محبت نہیں، ضد ہے۔ گونج اسے دیکھ کر رہ گئی، بولی کچھ بھی نہیں۔ اگر کبھی عبداللہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لوگی؟ آفٹر آل تم نے اس کی آواز سن رکھی ہے۔ میں اسے نہیں پہچان سکتی۔ مجھ سے بات کرتے وقت اس نے انکرپٹڈ استعمال کی تھی۔ اسے لگا مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن زینیہ حاکم کو دھوکے نہیں، وجدان ملا کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی؟ زینیہ نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی منگیتر سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ جتنا مشینی تھا، اس سے اندازہ لگایا۔ پھر تم اگر عبداللہ سے کبھی ملی تو اسے کیسے پہچانو گی؟ اسے تجسس ہوا۔ اس کی وائب سے؟ اور اس کی وائب کیسی ہے؟ ترنت سوال ہوا۔ عبداللہ کی وائب انتقامی ہے، میں اسے اس کے انتقام سے پہچان لوں گی، اس نے دعویٰ کیا۔ تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ یہ چھوٹی بہنیں اتنے سوال کیوں کرتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے زینیہ تھم گئی۔ عبداللہ کی آبائی حویلی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے لاکھوں مرتبہ عبداللہ کو اپنے ساتھ اس حویلی میں تصور کیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس سے اس کا انتقام لے سکوں۔ زینیہ نے کپڑے ہاتھ میں اٹھائے اور نیچے جانے کو قدم موڑے۔ اس نے ابھی نیچے جاتے پہلے زینے پہ قدم رکھا تھا جب عقب سے کونج کی آواز آئی۔ اور معافی؟ کیا تم اسے معاف نہیں کرو گی؟ زینیہ ایک پل کو رکی، کپڑوں پہ گرفت سخت ہوئی، دل میں جھکڑ چلنے لگے۔ زینیہ مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ چلی گئی تو کونج نے گہری سانس لی۔ وہ بھی اپنی بہن سے کیا امیدیں لگا رہی تھی؟ محبت، شادی، گھر بار، یہ عام لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہیں۔ وہ تو زینیہ حاکم تھی، ان سب چیزوں سے دور ایک کیریئر فوکسڈ، ایمبیشیس اور سخت محنت کرنے والی۔ وہ مختلف تھی، اسی لیے تو کونج کی آئیڈیل تھی۔ اسے اس وقت اپنی بہن پر فخر محسوس ہوا۔ کاش وہ اس کے جیسی بن جاتی۔ دل میں لاکھوں بار دہرائی جانے والی خواہش ایک بار پھر دہرائی۔ شیشے کی چکور عمارت کیسم میں آج معمول ہٹ کر ہنگامہ آرائی تھی۔ یوں لگتا تھا یہاں ملک کے نامور فیشن ڈیزائنرز نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بازاروں کے دکاندار آ گئے ہوں۔ شور، الزام تراشی، بے بسی، بے یقینی، یوں لگتا تھا جیسے کسی کی متاع حیات لوٹ لی گئی ہو۔ ایک ڈیزائنر کے لیے اس کا کام متاع حیات ہوتا ہے۔ دوسری منزل پہ واقع اسٹوڈیو جہاں کئی سارے مجسمے تھے، جہاں ہر ڈیزائنر اپنے کام کو آخری ٹچ دے رہا تھا، وہ اسٹوڈیو اس وقت صدمے کی زد میں تھا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ ایک رات قبل واصف منیر کی چوری ہو جانے والی اسکیچ بک اسٹوڈیو سے ملحقہ واصف کے چھوٹے کوزی آفس میں اس وقت ہر جگہ کاغذات بکھرے تھے، دراز کھلے ہوئے تھے، ڈبے پھاڑ کر یہاں وہاں پھینک رہے تھے۔ پینٹنگز، پودے، آرائشی سامان، ہر شے فرش نشیں ہو رکھی تھی۔ واصف اس وقت اپنے آفس میں نہیں تھا، وہ ساتھ والے اسٹوڈیو میں تھا۔ چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھا جاتا تھا۔ تم لوگوں نے ہی اٹھایا ہوگا، تم لوگوں نے برباد کیا ہے مجھے، وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ 4 سال لگے ہیں مجھے ایک اسکیچ بک پہ شاہکار بنانے میں۔ وہ کوئی 28-29 برس کا خبرو مرد تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں بے رونق، یوں لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ مر جائے۔ چند لوگ اسے سنبھال رہے تھے، چند چڑ دوڑے تھے۔ وہ ملک کے نامور ڈیزائنرز تھے، کوئی گرے پڑے نہیں جو چوریاں کرتے پھریں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میں ایک ایک پہ FIR کرواؤں گا۔ تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، واصف منیر ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر بھرے ہوئے اسٹوڈیو میں غرایا تھا، انگلی اٹھا کر ایک ایک کو وارن کرتا۔ وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ اس ملک میں، اس انڈسٹری میں میرا ایک نام ہے، میں برباد ہوا تو تم سب کو برباد کر دوں گا۔ کیسم میں کسے آباد کرنا ہے اور کسے برباد، یہ میں طے کرتا ہوں۔ اس بھاری روبدار آواز پہ سارا شور تھم گیا تھا۔ نظریں اٹھی تو وہ نظر آیا، نیوی بلو سوٹ میں، ملبوس بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ نک سے تیار چوکھٹ میں کھڑا تھا، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ سپاٹ۔ یہ میری سلطنت ہے، یہاں بلند آواز صرف میری ہوگی، اگر میرے علاوہ کسی کی ہوئی تو اس آواز کو دبا دینا آتا ہے مجھے۔ وہ آ رہا تھا، سنجیدہ چہرے اور سپاٹ تاثرات کے ساتھ۔
اس کے قدم کبھی عتاب ہوتے تھے تو کبھی کذاب۔ وہ اپنے ساتھ طوفان بھی لاتا اور ان کو روکنے کے اسباب بھی۔ کبھی وہ سمندر کی مانند پرسکون ہوتا تھا اور کبھی اندھیرے کی بارش کی مانند کڑکدار۔ وہ ایک شخص تھا، چہرے پہ کئی مکھٹ سجا رکھے تھے، ہر مکھٹ کے پیچھے ایک نیا چہرہ، لیکن کیوں اس کے کسی انداز سے نفرت نہیں ہوتی تھی۔ باس میری اسکیچ بک، وہ میرا کیریئر تھی، میری زندگی۔ واصف منیر بے قراری سے آگے آیا تھا، اس کی آنکھیں کسی بھی پل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کو تیار تھیں۔ وہ بے چین تھا۔ میں برباد ہو سکتا ہوں، 1000 ڈیزائن، میرے 1000 شاہکار، او خدایا یہ کیا ہوگا؟ باس پلیز، باس کچھ کریں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ سخت مضطرب تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کیس نے ایک طائرانہ نگاہ سارے لوگوں کو دیکھا، اس کی آنکھیں اسکین کر رہی تھیں۔ 1000 ڈیزائن؟ لیکن میں نے تو تمہیں ایسا کوئی کام دیا ہی نہیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی اس بات پہ واصف کی رنگت سفید پڑی تھی۔ کیس ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ کیس کو سننے کے بجائے تیز تیز موبائل پہ ٹائپ کر رہی تھی۔ تم میری طرف سے ان دنوں BQ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جس میں تمہیں صرف اور صرف 15 ڈیزائن دینے تھے، جو کہ تم 2 دن پہلے دے چکے ہو۔ اس نے اشارے کے ساتھ پاس کھڑی ایک لڑکی کو بلایا۔ لڑکی اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میں؟ وہ اچنبھا لیے آگے آ رہی تھی، اور کیسا بول رہا تھا، میرے پاس تمہارے وہ 15 ڈیزائن سیف ہیں، موجود ہیں، پھر تم کن 1000 ڈیزائنز کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف نہیں مڑا۔ اپنی لپسٹک کم کر کے آیا کرو، اتنے گہرے رنگ میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ آخری بات اس نے اسی لڑکی سے کہی تھی۔ اس کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا، ساتھ کھڑے واصف کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ قطرہ قطرہ موت کے معنی اسے اس وقت سمجھ آ رہے تھے۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، میں نے بس… کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ کیس اب کے مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ تھا، اس کے لہجے میں کوئی سربراریت نہیں تھی۔ واصف نے تھوک نگلا، چہرے پہ بدقت نارمل تاثرات رکھے۔ مجھے کسی پہ شک نہیں، بس اگر آپ میرے لیے CCTV اور سیکیورٹی کے دروازے کھول دیں تو… کیا تمہیں واقعی کسی پہ شک نہیں؟ کیس نے اس کی بات کاٹی تھی، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی لچک کے۔ آپ کل رات وہاں جاتے دکھائی دیے تھے، وہ بمشکل بول سکا۔ آپ محتاط تھے اور آپ کے ہاتھ میں گن بھی تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اسے لمبی لمبی باتیں نہیں پسند تھی۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں کوئی تھا، کیونکہ وہاں کوئی CCTV نہیں ہے۔ میں انٹری اور ایگزٹ کی فوٹیج چیک کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ میری محنت ہے باس، میں نے کئی سال لگائے ہیں اس ایک اسکیچ بک پہ۔ کیسے اس کے قریب آ کر رکا، سیاہ سنجیدہ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، ڈھونڈ لو تو جو تمہارا دل چاہے، اور اگر نہیں ڈھونڈ سکے تو جو کیس کا دل چاہے۔ مجھ سے لے کر میرے مرے ہوئے باپ تک شک کرو، مجھ تک بندہ لاؤ، اور پھر جو تمہارا دل چاہے۔ وہ کہہ کر مڑا تھا۔ واصف کی جان میں جان آئی۔ کیس ابھی دروازے پہ تھا جب واصف کی آواز پہ رکا۔ کل رات جب آپ وہاں گئے تو کون تھا؟ وہ ایک بلی تھی، وہ ترنت بولا۔ کیس نے واقعی سچ کہا تھا۔ چند پل دروازے پہ جمے رہنے کے بعد وہ مڑ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر ہڑبڑی مچ گئی۔ اسے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا، کیونکہ اگر نہیں کر سکا تو جو کیس کا دل چاہے۔ گوادر پورٹ پاکستان کا بہت بڑا تجارتی پورٹ ہے، یہاں سے کئی ملکوں کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے۔ گوادر پورٹ پاکستان کے تجارتی کام کے لیے سونے کا انڈا تھا۔ یہاں ہر دن کئی بحری جہاز آ کر رکتے تھے اور کئی کسی دوسرے ملک نئی ہوائیوں میں بھیجے جاتے تھے۔ نیلے سمندر کے سینے پہ اس وقت کئی بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے تھے۔ سمندر تک جانے کے لیے کئی جگہ راستے بنائے گئے تھے۔ گوادر کے 90% سے زیادہ لوگوں کا پیسہ ماہی گیری ہوتا تھا۔ اس وقت بھی کئی ماہی گیر اپنے اپنے جال سمیٹے اپنے کام کو جا رہے تھے۔ ایسا ہی ایک بحری جہاز اس پہر سمندر کا سفر کرنے کو تیار تھا۔ مہدی کمبیر کا گروپ سمندر کی ریت پہ قدم دھرے ہوئے تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں اس جہاز کا کیپٹن آ جاتا اور پھر شروع ہوتا سمندر کا سفر۔ نیلا پانی، لہریں، موجیں اور آس پاس کے پہاڑ، ایسا نظارہ کسی انسان کو اگر مل جائے تو دنیا جنت ہے۔ زینیہ حاکم نے آج کاسنی رنگ کا لگھا پہن رکھا تھا۔ یہاں مرد زیادہ تھے، سو اس نے دوپٹے سے ہی نقاب کر رکھا تھا۔
بلوچستان کے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے رسم و رواج کے سخت پابند ہوتے تھے۔ یہاں عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ برس پہلے تک تو لوگوں کو اپنی بچیوں کو 5ویں 8ویں تک پڑھانے کے بعد یا تو گھر بٹھا لیتے تھے یا پھر شادی کرا دیتے تھے۔ بلوچستان میں آج بھی چائلڈ میرجز کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہاں کے لوگوں کی تعلیم و شعور سے دوری ہو سکتی ہے، لیکن جدید دور اور تعلیم بڑھتا رجحان لوگوں کی سوچ تبدیل کر رہا ہے۔ اب والدین اپنے بچوں کو اچھے مستقبل کی خاطر بڑے شہر بھی بھیج دیتے ہیں۔ زینیہ اس وقت گروپ کے تمام لوگوں کو یہ اکٹھی تصویر اتار رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑے بحری جہازوں کے ساتھ لڑکے لڑکیاں یوں پوز بنا رہے تھے جیسے وہ گر رہے ہوں اور جہاز نے سہارا دیا ہو۔ کسی نے یوں پوز بنایا تھا کہ جہاز کو ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پکڑ کر سمندر کی سطح پر رکھ رہا ہو۔ مہدی ان لوگوں سے ذرا الگ تھلگ سا کھڑا تھا۔ ریت کے اوپر بچھی ہوئی دری کے اوپر چائے اور تھرماس رکھا تھا، اور یہ سبز آنکھوں والا لڑکا آدھا تھرماس خالی کر چکا تھا۔ پس منظر میں کلاسک موسیقی بج رہی تھی۔ سب کچھ سیکھا ہم نے، نہ سیکھی ہوشیاری، راج کپور کی فلم کے پرانے گانے۔ باقی لوگوں نے اب تصاویر کے لیے بس کہہ دی تھی تو زینیہ نے ایک بار پھر مہدی کو دیکھا۔ کیا کرے وہ، اس آدمی کا ہر دن یہ ٹف ٹائم دیتا تھا۔ کیا ہوا اگر تصاویر کھنچوا لے اور اس کے بعد چاہے جو مرضی کرے؟ بشر اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اسے فون پہ فون آئے جا رہے تھے۔ اس کا کام بھی تو ایسا تھا۔ ہول سیل ریٹ میں آنے والا آٹا اس کے گودام میں آتا تھا اور پھر یہاں سے شہر کے چھوٹے بڑے دکانوں اور ڈھابوں پہ جاتا تھا۔ ہر بوری پہ 20-30 روپے کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن اصل کام وصولی کا تھا۔ ہوٹل مالکین اور دکاندار وقت پہ پیسے نہیں دیتے تھے اور بشر کا کام مزید بڑھ جاتا تھا، جیسے اس وقت بڑھا ہوا تھا۔ وہ فون پہ بکتے جھکتے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں BTS شوٹ کرنے لگا ہوں۔ مس زینیہ، آپ اب مہدی کی پکچرز لیں گی۔ یہ آواز ساتھ کی تھی، مہدی کے گروپ کا 25 سالہ امیر باپ کا لڑکا۔ فاصلے پہ ہونے کے باوجود بشر نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مٹھیاں بھج گئیں، گردن کی نسیں ابھر کر واضح ہوئیں۔ آپ BTS شوٹ نہیں کر سکتے، یہ میرے کانٹریکٹ میں نہیں ہے، زینیہ متانت سے بولی تھی۔ آپ کے مہدی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا تھا۔ چائے کا مگ ہاتھ میں ہی تھا۔ بشر بھی کال کاٹتے ہوئے اسی جانب آ رہا تھا۔ یہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ میں ہر دفعہ ہر ٹرپ پر BTS شوٹ کرتا ہوں۔ انسٹا پہ میرے 1.5 لاکھ فالوورز ہیں، ان سب کو میرے ویڈیوز کا انتظار ہے۔ تم اگر شوٹ نہیں بھی کروانا چاہتی تو میں کروں گا۔ وہ گویا ضد پہ اڑ گیا تھا۔ مہدی اور باقی سب اب زینیہ اور سعد کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے بشر کے جی میں آیا تھا کہ ابھی 2 ہاتھ کر کے اس کے لڑکے کو سیدھا کر دے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ زینیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کی موجودگی میں کیا کہتی؟ اسے بس اپنے بھائی کی موجودگی میں خاموش کیے ہوئے تھی۔ گروپ کے لوگ اب ساتھ سے بات کر رہے تھے، بس ایک مہدی تھا جو چپ چاپ سب کو دیکھے گیا۔ بشر آگے آیا، زینیہ کی آنکھوں میں دیکھا، سنہری آنکھیں۔ کیا وہ اس لڑکی کو دوسرے شہر بھیجنے جیسی جرت کر سکتا تھا؟ یہ لڑکی اس لائق ہے؟ گروپ کی باتیں، ساتھ کو سمجھاتے اور کچھ بھڑکاتے ہوئے لوگ، ان سب کے درمیان 2 بہن بھائی تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہن کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، لیٹ می ہینڈل دس۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ کچھ بات کی۔ بھائی نے محض ایک بار پھر اپنی آنکھیں جھپکیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، بولو زینیہ حاکم۔ وہ ٹھہر گئی۔ یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھ کر ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ میں؟ بشر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ ایک بار پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ اب کہ وہ مڑی تھی ان لوگوں کی جانب جو اسے گرا رہے تھے۔ اس کے عقب میں بشر کھڑا تھا۔ آپ کے گھر کا مرد اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو غیر مرد کبھی گرا نہیں سکتے۔ BTS شوٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اپنے لیے کوئی دوسرا فوٹوگرافر ارینج کر سکتے ہیں۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں مان تحفظ جیسا جذبہ نہیں تھا۔ آنکھیں کسی ملکہ بد کی آنکھیں لگتی تھیں۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم مجھے نہ کہہ رہی ہو؟ تم کہہ رہی ہو تم میری تصویریں نہیں لوگی؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے نہ کہو اس سے پہلے میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں۔ آج اور ابھی سے تم ہماری فوٹوگرافر نہیں ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ گاؤدی، آخری لفظ میں حقارت تھی۔ زینیہ مسکرائی تھی۔ یہاں سے تو میں بھی نہیں نکال سکتی۔ ہمارے کانٹریکٹ کی شرط نمبر 23 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ میرے علاوہ کسی اور فوٹوگرافر کو نہیں بلا سکتے۔
شک نمبر 22 میں نے اپنے 20,000 قربان کر کے صرف اور صرف 40,000 پہ معاہدہ کیا ہے. کیونکہ میں BTS نہیں شوٹ کروا سکتی، میں یہاں آنے کی قیمت ادا کر کے آئی ہوں. وہ دھیمی آواز میں جتا رہی تھی. مہدی اسے بولتے دیکھ مسکرایا تھا. چائے کے سامنے اسے دنیا نہیں دکھتی تھی، لیکن یہ لڑکی اور اس کی باتیں، چلو چائے کو ٹال دیا جائے. تم مجھے جانتی ہو؟ میرے باپ کو جانتی ہو تم؟ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں. زینیا نے اس کی بات کاٹی. اور میرا باپ کہتا ہے مجھ جیسی ڈھیٹ اس دنیا میں ہی ہوں. آپ مجھے نہیں نکال سکتے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے اس بیابان میں نیا فوٹوگرافر ڈھونڈ لیں یا پھر اپنے پاپا کو کال کر لیں. اس نے پاپا زور دیا تھا. جو مجھ سے تصاویر نہیں کھنچوانا چاہتا وہ ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہے، باقی میرے ساتھ جہاز تک آئیں. وہ بول کے مڑ گئی تھی. مہدی نے دلچسپی سے اسے جاتے دیکھا. بشر نے سکون سے. وہ یہاں نمٹ سکتی تھی، وہ کہیں بھی نمٹ سکتی تھی. اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا. اچھا آج آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں اور کیوں؟ فرسٹ ایئر کی کلاس میں آج میڈم بشرا نے ایک نیا ٹاپک ڈھونڈ نکالا تھا. سفید یونیفارم اور گلابی دوپٹوں والی لڑکیاں یکدم پرجوش ہو گئی تھیں. میڈم بشرا صاف ستھری رنگت اور فربہ جسم والی عورت تھیں. کرسی پہ بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک لڑکی سے ان کا آئیڈیل جاننا چاہتی تھیں. آپ بتائیں مسکان، آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں؟ دبلی پتلی مسکان اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑی ہوئی. میم میرے آئیڈیل علامہ اقبال ہیں. جس طرح انہوں نے مسلمان قوم کے اندر شعور جگایا، انہیں بتایا کہ کیسے اور کس طرح سے وہ ایک غلام قوم بنتے جا رہے ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں ان کے جیسا بڑا کام کرنا چاہتی ہوں. شاباش بچے، اللہ آپ کو ہمت دے، میڈم نے حوصلہ افزائی کی تھی. کونج حاکم، آپ بتائیں آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ سانولی رنگت اور مڑی ہوئی پلکوں والی کونج اٹھی تھی. ساری کلاس اسے دیکھ رہی تھی. ذہن میں بھاری بھاری تقریریں تھیں، لیکن زبان تالوں سے چپکی ہوئی تھی. یہ دیسی لڑکیوں کا لو کانفیڈنس ہونا. کونج بیٹا کیا ہوا؟ کیا آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ میڈم نے ایک بار پھر نرمی سے پکارا. کونج نے بہت سارا تھوک نگلا. الفاظ مجتمع کیے. میری آئیڈیل میری بہن ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی. زینیا حاکم، اس نے اضافہ کیا. مجھے اگر کبھی زندگی میں کچھ بننے کا موقع ملا تو میں اس کے جیسی بننا چاہوں گی. میں اسے فالو کروں گی، اسی کی طرح زندگی کے فیصلے کروں گی. وہ تیز تیز بول رہی تھی. الفاظ بے ترتیب تھے. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. گلا خشک ہو رہا تھا. ساری کلاس کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں. کاش وہ زینیا اس کے کپڑوں جوتوں کو چھوڑا ذرا سا اعتماد لیتی. آپ کی بہن زینیا حاکم، آپ ان کی جیسی کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ کونج نے اس وقت خود کو ڈھیروں ڈھیر گالیاں دے دی تھیں. آخر اس نے منہ کھولا ہی کیوں؟ اب کیا بتائے گی؟ اس کے پاس سمجھانے کو الفاظ کہاں تھے؟ رو دینے جیسی آنکھوں اور تالوں سے چپکی زبان کو کھول کر اس نے کہنا شروع کیا. میری بہت الگ ہے میم، ساری دنیا سے الگ. وہ لوگوں کو اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دیتی. تم نے ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے نوٹس دے دیے کونج. تم جانتی ہو نا وہ بس تمہارے نہیں بولنے پانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے. زینیا اس سے سختی سے استفسار کر رہی تھی. کونج نے بے بسی سے اسے دیکھا. میں کیا کروں زینی؟ اس نے مجھ سے میرے نوٹس مانگے اور میں منع نہیں کر سکی. اس نے کہا تھا وہ جلدی واپس کر دے گی اور میرے نوٹس پہ بس غلطی سے چائے گری تھی. زینیا نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا. دنیا میں اگر بیوقوفوں کے نام کا کوئی تمغہ ہوتا تو اسے کونج حاکم کے حوالے کیا جاتا. وہ تعصب سے بولی. وہ لوگوں کی چالوں میں نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کے بعد چالیں انہی لوگوں پہ الٹ دیتی ہے. تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تمہاری کلاس فیلو نے اپنے لیے بات کرنے کو تمہیں آگے کیا، لیکن اس کے بعد وہ سب پیچھے ہٹ گئی اور تم اکیلی میڈم کے آفس تک گئیں؟ براوو کونج، براوو. زینیا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دے. اس کا چہرہ تپ رہا تھا، تنفس تیز ہو رہا تھا. زینیا تم آخر سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہاں میں جانتی ہوں ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا، لیکن میں اب کیا جاہلوں کی طرح ان سے لڑنے لگ جاتی؟ اور ویسے بھی میں نے ان کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ سب سمجھ گئیں کہ مجھے ان کی حرکت بری لگی ہے. زینیا نے تعصب سے سر ہلایا تھا. الفاظوں کا مقابلہ تاثرات نہیں کر سکتے. تمہیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ خاموشی سے واپس آ جانا چاہیے تھا. کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو اپنے الفاظوں کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اس نے غلط کیا ہے. اٹس امبیرسنگ، وہ ہلکی آواز میں بولی. نو اٹس کنفرنٹنگ، اس کی آواز مستحکم تھی. وہ خاندان میں پرفیکشنسٹ ہے.
عام لڑکیوں کی طرح اس کا دن ڈرامے اور میک اپ ٹیوٹوریل دیکھتے ہوئے نہیں گزرتا، بلکہ اس کا سارا دن نت نئی زبانیں سیکھنے اور مشینیں جوڑنے میں گزرتا ہے۔ وہ الگ ہے، بے حد الگ۔ زینی اکبر چچا چائنا سے تمہارے آٹومیٹک ہیٹ گن لے آئے ہیں، اماں کے پاس رکھی ہے، لے لو۔ کمرے کے پلنگ پہ بیٹھی کونج الماری میں منہ دیے کھڑی زینیا سے کہہ رہی تھی، ویسے عجیب ہو تم، لڑکیاں دوسرے ملکوں سے میک اپ منگواتی ہیں اور تم جدید مشینی سامان۔ کونج نے کہتے ساتھ برا منایا۔ زینیا نہیں پلٹی، الماری میں کپڑے جوڑ جوڑ کر رکھتی وہ مصروف تھی۔ پچھلی بار میک اپ ہی منگوایا تھا، اس بار ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ نہ وہ لڑکیاں بری ہیں جنہیں میک اپ پسند ہے، اور نہ وہ لڑکیاں نیک ہیں جنہیں میک اپ نہیں کرنا آتا۔ ایک لفظ ہے، مختلف۔ ہر لڑکی بس وہی ہے۔ وہ اب پیچھے ہٹ کر ٹھہر گئی تھی، ستائش سے اپنے رکھے کپڑے اور سامان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ ساری چیزیں جوڑ جوڑ کر رکھنے سے؟ مجھے میری چیزیں وقت پہ ملتی ہیں، اس نے جتایا۔ میں تو خوف سے تمہاری سائڈ کی الماری بھی نہیں کھولتی، کہیں میرے کھولنے سے ہی خراب نہ ہو جائے۔ اماں کہتی ہیں جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ زینیا اس کی الماری کا دروازہ کھول کر کچھ جتا رہی تھی۔ شکر ہے میں انسان ہوں، کونج نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جب بات کرتی ہے تو سب سنتے ہیں، اسے بات کرتے ہوئے 10 بار دل پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکن برابر نہیں کرنی پڑتی۔ وہ آنکھیں چرا کر نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ میری طرح نہیں ہے وہ جو آدھی بات کہے اور آدھی کسی کی ناراضگی کے خوف سے دل کے اندر رکھ لے۔ وہ کسی کے خوف سے اپنی رائے نہیں دباتی۔ وہ پیپل پلیجر نہیں ہے، میری طرح۔ آخری لفظ اس نے دل میں کہا تھا۔ وہ دونوں بشر کے ساتھ ایک بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھیں۔ آج بشر کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا، جس کی خوشی میں آج وہ بہنوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ان کی دائیں جانب والی میز پر ایک چائنیز جوڑا بیٹھا تھا۔ کافی دیر سے وہ جوڑا ویٹر کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ شستہ انگریزی میں پوچھنے والی زینیا تھی۔ کونج دل محسوس کر رہ گئی۔ انگریزی تو اسے بھی آتی تھی، بس اگر تھوڑی ہمت کر لیتی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس جوڑے سے بات کر کے ویٹر کو ان کا آرڈر سمجھا چکی تھی۔ اس ریسٹورانٹ کے مالک کو چاہیے کہ ان کم عقل ویٹر کو نکال کر آپ جیسے انگریزی سمجھنے اور بولنے والوں کو رکھا جائے۔ چینی عورت کی بات کونج کو بری لگی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ اس سے خوف تھا کہ کہیں جھگڑا ہی نہ ہو جائے۔ زینیا نے پرسکون نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کونج کا شدت سے دل چاہا تھا کہ اس کو روک لے۔ ہر جگہ آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اگر اس ویٹر کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کو بلوچی اور اردو نہیں آتی، کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کی کمپنی کسی اور کو بھیج دیتی جسے مختلف زبانیں آتی ہوتی؟ وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے اپنی رائے دل میں نہیں رکھتی۔ اسے اپنے فیصلوں پہ اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنی پسند پہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے جو کام اس نے کیا ہے وہ درست ہے۔ اپنے ہی فیصلوں پہ 1000 بار بیٹھ کر سوچنا یہ اس کا کام نہیں ہے۔